کہ اگر مذہب کی بنیاد پر کوئی اس ملک کو کمزور کرنا چاہ رہا ہے اور کسی ایک مذہب کو برا دکھانا چاہ رہا ہے تو سب سے بڑی جھوٹ ہے. آج اسد الدین اویسی، رحمان صاحب، ضیاء الدین نیار صاحب، ماجد صاحب، اگر ہم یہاں پر ہے تو ہمارا یہاں پر رہنا اس بات کا ان لوگوں کے منہ پہ تماچا ہے جو مسلمانوں کو ٹو نیشن تھیوری کو ایکسیپٹ کرنے کی بات کرتے ہیں. ہم تو ریجیکٹ کیے اس کو. وی ریجیکٹڈ اٹ. ہمارا تعلق ہی نہیں تھا، ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اور اتنے بزرگ یہاں پر ہمارے ہیں، اور کون مولوی اسماعیل، یہ تمام جتنے لوگ تھے انہوں نے تو انگریزوں کے خلاف لڑا. اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ان بزرگوں کو نہیں بھولیں، ان خواتین کی قربانیوں کو یاد رکھیں. اور یہ جو آزادی ہم کو آج ملی ہے یہ قربانیوں کی بنیاد پر ملی ہے، اور انہوں نے بڑی قربانیاں دی جہاں پر، اور ایسا پیریڈ تھا کہ جہاں پہ ہر مذہب پنپ رہا تھا. انگریز حاکم تھے مگر ہر مذہب اس لیے پنپ رہا تھا کہ سب مل کر ہم نے اس ملک کو آزاد کروایا. مگر آج افسوس یہ ہو گیا کہ ہم ایسے وقت میں آ چکے ہیں کہ آپ سے اور ہم سے پوچھا جا رہا ہے تم پروف دکھاؤ تم انڈیا کے ہے یا نہیں. جب عابد حسن صفرانی، یہ مولوی اسماعیل علاؤدین، یہ لوگ اپنا خون بہا رہے تھے، انگریزوں کے بنائے ہوئے کپڑوں کو جلا رہے تھے، اپنا کیریئرز برباد کر رہے تھے، اپنے جائیدادوں کو اس ملک کی آزادی کے لیے قربان کر رہے تھے، اپنی دولت کو دے رہے تھے، کس لیے کہ ہم سکون سے سانس لے سکیں، ہم عزت سے اپنی زندگی گزار سکیں. مگر آج حالات یہ ہو گئے کہ کوئی ڈی مانیٹائزیشن کر کے ہم کو لائن میں کھڑا کر دیا. اب ہم کو بولا جا رہا ہے کہ KYC کے لیے آپ بینک کو چلے جاؤ اپنی انڈینس کو پروف کرنے. اب SIR کے ذریعے سٹیزن شپ کو پروف کرنا پڑے گا. میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر یہ لوگ اگر زندہ ہوتے، عابد حسن صفرانی صاحب، مولوی علاؤدین صاحب، طرے باز خان صاحب، کیا کرتے تھے ہوں گے یہ لوگ. میں نے ایک اتنی افسوس کی بات ہے کہ اس طرح کا آج ہم یہ حالات ہمارے ملک میں دیکھ رہے ہیں. بہرحال ہم کو اس ملک کی سب سے بڑی خدمت ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان بزرگوں کی قربانیوں کو یاد رکھیں، اور ان کی قربانیوں کو اگر ہم رائے گاہ نہیں جانا چاہتے تو ضروری ہے کہ ہم جد و جہد کریں، ہم لڑیں، اس ملک کو مضبوط بنائیں. دیکھیے آج کوئی حکمران ہے، کل نہیں رہیں گے. چناریڈی صاحب میرے ساتھ MLA تھے، ہم لوگ 1999 میں MLA تھے. تو جب تک ہم اپنے جذبہ قربانی کو زندہ نہیں رکھیں گے، اور ہم لوگ اس ملک کو اگر مضبوط بنانا چاہتے ہیں، اور خاص طور سے آج کے ماحول میں جب ہمارے پڑوس میں جتنے پڑوسی ہیں سب ہم کو محبت کی نگاہوں سے نہیں دیکھ رہے، جتنے ہمارے پڑوسی ہیں، چاہے ویسٹرن سائڈ پر ہو، ایسٹرن سائڈ پر ہو، یہ بہت ضروری ہے کہ جو لوگ رولرز ہیں ان کو یہ چاہیے کہ اس یکجہتی کو مضبوط کیا جائے، بھائی چارے کو مضبوط کیا جائے. صرف ترنگا جھنڈا لہرا کر ہم اس بات کا ثبوت نہیں دے سکتے کہ ہم بھارت سے محبت کرتے ہیں. ترنگا اگر ہم لہرا رہے ہیں، جن گن من پڑھنے سے ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے، تو وہی ہم کو اس بات کا ایک پیغام بھی دیتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے مجاہدین آزادی کو یاد رکھیں. اور خاص طور سے تلنگانہ میں، حیدرآباد میں، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف، اس وقت کے فیوڈل نظام کے خلاف جنہوں نے جدوجہد کی، ان کو یاد رکھنا ہے. اور آپ کو ایک بات بول کے ختم کر رہا ہوں، 17 سپٹمبر آئیں گا، یہ تمام کیا بولنا چاہیے کھڑے ہو جائیں گے، مگر ان کی ہپوکریسی دیکھو آپ. کشمیر میں راجہ ہندو تھا، میجورٹی مسلمان تھی، تو وہاں پر ایک مارٹیرز ڈے ہوتا ہے. کشمیر کے لوگ، کیونکہ راجہ انڈیپینڈنٹ کہاں تھا، اصل گوری چمڑی کا انگریز ان کا راجہ تھا، یہ تو ان کے سبارڈینیٹس تھے، ان کے نام نہاد تھے، بڑا اسٹیٹ تھا ان کا حیدرآباد، مگر اصل مالک تو انگریز تھا.
جب جموں میں مارٹیئرز ڈے وہاں پر برسوں سے منایا جاتا. کیوں منایا جاتا؟ کیونکہ راجا کے خلاف کوئی 30-35 لوگوں نے اپنی قربانی دی. بی جے پی اس سال مارٹیئرز ڈے بنانے نہیں دی. اب یہاں پر 17 سپٹمبر میں بولیں گے نہیں 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 یہ کرنا ہے. ارے تمہاری ہپوکریسی کیسی ہے یہ؟ جب راجا نظام بھی راجا ہے تو تمہارا جموں کا راجا بھی راجا ہے نا. یہاں پر تم بولیں گے نہیں نہیں او اے سی کا نام لے کے گالی دے کے بولیں گے میرے کو کیا کرنے کا ہے بھائی نظام سے. ہسٹری کا فیکٹ ہے, ہسٹری ہے وہ, اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا. ہم کو فخر ہے اگر اللہ میرے کو اس وقت زندہ رہا تو میں یقیناً تو رہباز خان کے ساتھ رہ سکتا تھا. وہ میرے ہاتھ میں نہیں تھا نا, میں تو 69 میں پیدا ہوا. مگر ہم اس بات کو بتانا چاہ رہے کہ کس طرح سے ملک میں ایک نیریٹو تیار کیا جا رہا ہے کہ ہم وفادار اور یہ غدار. ایسا نہیں ہے, سب وفادار تھے, سب محبت کرنے والے تھے, سب نے مل کر اس ملک کو آزاد کروایا. اور یہ بہترین اگر ہم کو ان کو خراج عقیدت پیش کرنا ہے تو ہم لوگ اپنی بھائی چارگی کو مضبوط کریں, بھارت کے سمویدھان کو مضبوط کریں. شکریہ صاحب آپ کا بہت بہت, آپ یہ فنکشن کریں. تھینک یو ویری مچ.